کیا آپ نے کبھی سنا ہے رمضان کی پہلی رات کی ایک ایسی حقیقت بھی ہے جو اکثر لوگوں سے چھپی رہتی ہے؟ ایک ایسا راز بھی ہے جسے جان کر آپ حیرت میں ڈوب جاؤ گے، شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا، اتنی بڑی بات آپ سے اب تک پوشیدہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ذرا سوچے، اگر میں آپ سے کہوں کہ رمضان کی پہلی رات محض عبادت دعاؤں کے لیے نہیں بلکہ اس میں ایک ایسی حقیقت بھی پوشیدہ ہے جو آپ کی ازدواج زندگی کو جنت بنا سکتی ہے، ایک ایسا عمل جسے اپنا کر نہ صرف آپ اپنی زندگی میں خوشحالی لا سکتے ہیں بلکہ روحانی جسمانی سکون بھی پا سکتے ہیں، لیکن یہاں راز ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا کیونکہ اسے جان کر کئی لوگوں کی سوچ بدل سکتی ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے رمضان کی پہلی رات میں ایسا کیا خاص ہے جو ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے ضروری بنا دیا گیا ہے؟ آخر رمضان کی پہلی رات ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے اور اس دوران انہیں کیا کرنا چاہیے، مطلب تنہائی میں دونوں میاں بیوی کو کس انداز میں حقوق پورے کرنے چاہیے؟ اس سوال کا جواب وہی لوگ جان پاتے ہیں جو حقیقت تک پہنچنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ کیا رمضان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جب سے زمین آسمان کی پیدائش ہوئی۔ سوچو وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، ستارے بکھرے، چاند سورج کو اپنی روشنی عطا کی، فرشتوں کو حکم دیا میرے حکم کے بغیر کچھ نہ ہوگا، تبھی سے رمضان کا نور لکھ دیا گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے اس مہینے کی عظمت کا فیصلہ تب ہوا جب کوئی نبی پیدا نہیں ہوا تھا، جب انسان کا وجود بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے زمین پر جانے والی ہر امت پر فرض کیا گیا۔ یہ وہ مقدس وقت ہے جس میں انبیاء پر وحی اتری، آسمانی کتابیں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے دروازے کھولنے کا وعدہ کیا۔ رمضان کا مہینہ حیرت انگیز واقعات کا گواہ رہا، کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جب زمین آسمان کے تقدیر بدل گئی، انبیاء علیہ السلام کے آزمائش ہوئے، اللہ کے سب سے بڑے نشانیاں ظاہر ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ رمضان میں قبول ہوئی، انہیں جنت سے زمین پر بھیجا گیا، اسی مہینے میں اللہ نے انہیں معافی عطا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان رمضان میں آیا، پانی نے پورے زمین کو اپنے لپیٹ میں لے لیا مگر اللہ نے کشتی میں سوار مومنوں کو بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رمضان میں وحی نازل ہوئی، اسی مہینے میں انہیں آگ میں ڈالا گیا مگر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب رمضان میں آیا، یہی مہینہ ان کے صبر کے آزمائش کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو رمضان میں قید سے رہائی ملی اور وہ مصر کے بادشاہ بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رمضان میں تورات نازل ہوئی، انہوں نے رمضان میں ہی سمندر کو چیر کر اپنے قوم کو فرعون کے ظلم سے بچایا، جبکہ فرعون اسی مہینے میں غرق ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو رمضان میں بادشاہت ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو رمضان میں جنات ہواؤں پر حکومت کا اختیار دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام رمضان میں مچھلی کے پیٹ سے نجات پا کر دوبارہ زمین پر آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعائیں رمضان میں قبول ہوئی، انہیں بڑھاپے میں بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رمضان میں آسمان پر اٹھائے گئے اور انہیں اللہ نے قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر بھیجنے کا وعدہ فرمایا۔ پھر رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے آخری نبی پر قرآن نازل کیا گیا۔ غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام پہلے وحی لے کر آئے۔ بدر کے جنگ رمضان میں ہوئی جس میں 313 کمزور بے سر و سامان مسلمانوں نے ہزاروں کفار کو شکست دے کر ثابت کیا کہ اللہ کی مدد مومنین کے ساتھ ہوتی ہے۔ مکہ رمضان میں فتح ہوا جب میرے نبی صحابہ اکرام فتح بن کر اس مقدس سرزمین پر داخل ہوئے۔ اسی مہینے میں تاریخ سب سے اہم واقعہ شب قدر پیش آیا جس میں فرشتے زمین پر اترے۔ اللہ نے ایک رات کی عبادت کو ہزاروں مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت عطا کر دی۔ یہی رمضان ہے جس میں زمین کے فیصلے بدلے جاتے ہیں، قوموں کے تقدیریں بدلے جاتے ہیں، اللہ اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوچو اگر یہ مہینہ انبیاء علیہ السلام کے لیے آزمائش، رحمت، کامیابی کا ذریعہ تھا تو ہم کیسے اسے صرف کھانے پینے رکھنے کی عبادت سمجھ سکتے ہیں؟
جب آسمان پر فیصلے لکھے جا رہے ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فرشتے اللہ کے حکم پر زمین پر نازل ہو کر نیکوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، آخر رمضان کب سے لاگو ہوا؟ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ ایک روایت میں آتا ہے، ایک ملک میں سخت قحط پڑا، زمین بچھڑ گئی، کھیت سوکھ گئے، لوگ نوالے کے لیے ترس رہے تھے، بچوں کے معصوم چیخیں سن کر دل دہل جاتا، لیکن مدد کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے، اس ملک کے ساتھ والے ملک میں بھی غربت تھی، مگر وہاں کا بادشاہ انتہائی نیک دل رحم انصاف پسند تھا۔ اس نے جب اپنے پڑوسی ملک کی حالت دیکھی تو تڑپ اٹھا، رات بھر نیند نہ آئی، دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، میں اپنے ملک کے لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے کیسے دیکھ سکتا ہوں جبکہ میرے پڑوسی ملک کے لوگ بھوکے سے مر رہے ہیں۔ پھر ایک صبح اس بادشاہ نے اپنی پورے قوم کو جمع کیا، ایک ایسا حکم جاری کیا جس نے انسانی تاریخ میں مثال قائم کر دی۔ اس نے کہا، اے میرے قوم، اگر آج ہم اپنے پڑوسیوں کو بھوک کے احساس نہیں کریں گے تو کل اللہ ہمیں بھی آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ ہر شخص 2 وقتوں میں سے صرف ایک وقت روٹی کھائے گا، دوسری روٹی ان کو دے گا جو بھوک سے مر رہے تھے۔ بادشاہ کے بعد دل پر لگ گئی تو پھر کیا تھا، لوگوں نے اپنے 2 وقتوں کی روٹی میں سے ایک روٹی اپنے پڑوسی ملک کی بھوکے کے لیے قربان کر دی۔ وہ پورا دن بھوکے رہتے، شام کو ایک روٹی کھاتے، دن کی روٹی اپنے پڑوسی ملک کو بھیج دیتے۔ قربانی ہمدردی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اس نے اس جذبے کو ہمیشہ کے لیے روزے کی عبادت میں شامل کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ بھوک برداشت کرنے کا سلیقہ سیکھے، دوسروں کو دکھ درد کو محسوس کرے، اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرے۔ اللہ کا فرمان ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہدایت اتاری گئی، جس میں برکت رکھی گئی، جس میں ایسا نور رکھا گیا جو دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، دعاؤں کو قبول۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا ایک عظیم ذریعہ بھی۔ روزہ وہ ڈھال ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، روزہ وہ روشنی ہے جو دل کو نرم کر دیتی ہے، روزہ وہ دروازہ جو جنت کی طرف کھولتا ہے، روزہ وہ ذریعہ جس سے اللہ نے بندوں کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ آج کل اکثر لوگ رمضان کو حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر خود نیک سمجھتے ہیں، مگر جیسے ہی رات ہوتی ہے شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ وہ ہاتھ جو دن میں تسبیح کے دانے گن رہے ہوتے ہیں، وہی ہاتھ رات کو ناپاک ہاتھوں میں تھامے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ زبان جو روزے کی حالت میں ذکر الہی کر رہی ہوتی ہے، وہی زبان رات کو جھوٹے وعدے، بے حیائی کی باتیں، فحش الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہے۔ وہ قدم جو دن میں مسجد یا قرآن کی طرف بڑھنے چاہیے، وہ ہوٹلوں، پارکوں، ناپاک محلوں میں جا رہی ہوتی ہے۔ وہ آنکھیں جو دن میں تلاوت قرآن میں بھیگنے چاہیے، وہی آنکھیں رات کو شیطانی نظاروں میں محو ہوتی ہے۔ کیا یہی رمضان کی عظمت ہے؟ کیا یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں تقویٰ سکھانے کے لیے روزے فرض کیے تھے؟ اللہ کا فرمان ہے، روزے صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی نظروں، زبان، ہاتھوں، دل کو ہر برے کاموں سے روکنے کا نام ہے۔ مگر افسوس، کچھ عورتیں دن بھر خود کو نیک ظاہر کرتی ہے، رات کو وہ سب کچھ کرتی ہے جو شیطان کو بھی حیران کر دے۔ وہ دن میں دعائیں مانگتی ہے، یا اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے، مگر رات کو وہی ہاتھ کسی کا ہاتھ تھامے ہوتے ہیں، وہی زبان جو دن میں یا اللہ معاف کر دے کہہ رہی ہوتی ہے، رات کو کسی غیر مرد سے محبت کے جھوٹے وعدے کر رہی ہوتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے، وہ لوگ جو رمضان میں بھی اپنے خواہشات پر قابو نہیں پا سکتے، وہ اللہ کے نزدیک اس روزہ دار کے مانند ہیں جو صرف پانی کھانے سے پرہیز کرتا ہے مگر اپنی دل، زبان، نیت کو پاک نہیں کرتا۔ یہ مت سمجھو اللہ کو تمہاری بھوک پیاس کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہاری نیت، تمہارا تقویٰ، تمہاری سچائی، تمہاری پاک دامنی چاہیے۔ اگر تم دن کو روزہ رکھ کر بھی رات کو گناہ میں ڈوبے ہوئے، یا یاد رکھو تمہارے لیے اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہے سوائے رسوائی کے۔ رمضان ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے۔ کیا تم واقعی اللہ کے بندے ہو یا صرف دکھاوا کے روزے دار؟ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے،
تم خود کو اللہ کے رحمتوں کے قابل بنانا چاہتے ہو یا شیطان کے دھوکے میں آ کر رمضان جیسی بابرکت مہینے کو اپنے ہاتھوں میں ضائع کرنا چاہتے ہو؟ رمضان کا مہینہ تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص تھا۔ یہی وقت تھا جب اللہ کے رحمتیں نازل ہوئے۔ انبیاء نے اپنی امتوں کو صبر، عبادت، اللہ کی اطاعت کا سبق دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اترنے کے بعد اللہ سے معافی کے لیے رمضان میں روزے رکھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد شکرانے کے طور پر رمضان میں عبادت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رمضان میں اللہ کے راہ میں سب کچھ قربان کرنے کی آزمائشوں کو قبول کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر، قربانی کی لازوال مثال پیش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بھی رمضان میں روزے رکھ کر اللہ کی رضا حاصل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رمضان میں ہی تورات نازل ہوئی۔ انہوں نے کوہ طور پر 40 روزے رکھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے قوم کو رمضان میں تقوی اختیار کرنے کا سبق دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام رمضان میں دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر عبادت کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت میں عدل انصاف کا نظام رمضان میں سخت کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری تکلیف میں بھی رمضان میں صبر، عبادت کو ترک نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رمضان کے راتوں میں اللہ سے توبہ کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے رمضان میں چھپ کر روزہ رکھ کر اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام رمضان میں ہر وقت اللہ کا ذکر میں مشغول رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رمضان میں اپنے حواریوں کی عبادت کی تلقین کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہی قرآن پاک پر نازل ہوا۔ انہوں نے اس مہینے میں عبادت، صدقہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کوشش کی۔ تو آئے ناظرین، اب بات کرتے ہیں رمضان کی پہلی رات میاں بیوی کو ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ رات میاں بیوی کے لیے صرف جسمانی قربت کا موقع نہیں بلکہ ایک روحانی تعلق کا ذریعہ بھی ہے۔ شریعت میں میاں بیوی کے تعلق صرف جنسی خواہش پورا کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ محبت، سکون، برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ رمضان کے آغاز میں یہ تعلق زیادہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس رات میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا محبت، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تعلق اللہ کی رضا کے لیے اختیار کیا جائے یہ عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ رمضان کی ابتدا شیطان کے خیز سے ہوتی ہے، اور اگر میاں بیوی اس رات میں ایک دوسرے کو حلال طریقے سے اپنائے تو نہ صرف ان کے درمیان محبت بڑھتی ہے بلکہ وہ نفس کے بہکاوے سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے میاں بیوی کے رشتے میں برکت، محبت کا سب سے بہترین موقع رمضان کی وہ پہلی رات بھی ہو سکتی ہے جب دل پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ کچھ علماء اکرام فرماتے ہیں اگر یہ تعلق محبت، نیت کی پاکیزگی کے ساتھ ہو تو اس کے اثرات پورے رمضان کے مہینے میں پڑتے ہیں۔ ایک اچھے آغاز سے عبادت میں ایک سوئی روحانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں رمضان میں ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اچھا نہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے اسلام نے میاں بیوی کے درمیان محبت، قربت اور ایک دوسرے کے حقوق کو ہمیشہ اہمیت دی ہے۔ رمضان میں بھی یہ رشتہ جائز، حلال ہے، بس حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دن کے وقت روزے کی حالت میں میاں بیوی کی مباشرت سے بچنا فرض ہے، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد افطار کے بعد سے لے کر سحری تک ان کے لیے یہ عمل مکمل طور پر جائز اور حلال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، رمضان کے راتوں میں اپنے بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لیکن کچھ لوگ کم علمی کی وجہ سے سمجھتے ہیں رمضان میں سے سب ناجائز ہو جاتا ہے، حالانکہ غلط تصور ہے۔ اسلام نے ہمیشہ تو اعتدال کا سبق دیا ہے۔ اگر اللہ نے خود اس تعلق کو حلال قرار دیا ہے تو پھر کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا وہ اپنے طرف سے اسے ممنوع قرار دے۔ اصل بات یہ ہے رمضان میں ہر عمل نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی کا تعلق حدود میں رہ کر پاکیزہ نیت کے ساتھ ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہو تو یہ باعث رحمت، محبت کا ذریعہ بنے گا۔ یہی وہ خوبصورتی ہے جو اسلام نے ازدواجی زندگی میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا
فرمائے۔ نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 انسان، نمبر 3 جانور۔ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی مگر شہوت نہیں رکھی۔ وہ ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ان میں کوئی نفسانی خواہش نہیں، نہ ہی گناہ کرنے کا اختیار ہے۔ دوسرے نمبر پر جانوروں میں شہوت رکھی مگر عقل نہیں رکھی، وہ صرف اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جیتے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں کیا جائز ہے کیا ناجائز۔ وہ اپنے اعمال کا حساب دیں گے اور نہ ان پر کوئی عذاب ہوگا۔ پھر آتا ہے انسان، جس میں فرشتوں والی بھی ایک چیز موجود ہے اور جانور والی بھی۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، ساتھ میں شہوت بھی دی ہے تاکہ وہ آزمایا جا سکے، تاکہ دیکھا جا سکے وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، اگر تمہیں عقل دی گئی مگر پھر بھی تم نے گناہ کیے، تم نے بدکاری کی، تم نے جھوٹ بولا، غیبت کی، حرام کھایا، فاحشہ میں مبتلا ہوئے، پھر تم میں جانوروں میں کیا فرق رہ گیا؟ کیونکہ جانوروں کے اندر بھی وہی شہوت ہے جو تمہارے اندر ہے، مگر اس کے پاس عقل نہیں، تمہارے پاس تو۔ اگر تم نے اسے شہوت کے باوجود نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اللہ کا ذکر کیا، اپنے نفس کو قابو میں رکھا، تو پھر تم ہو جو ہر مخلوق سے افضل ہو، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی، کیونکہ فرشتے صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، ان میں گناہ کا اختیار ہی نہیں، مگر تمہیں اللہ نے اختیار دیا، تمہیں گناہ کی راہ بھی دکھائی، نیکی کا راستہ بھی تمہیں دکھایا۔ اگر تم نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، اپنے خواہشات کو اللہ کے رضا کے تابع کر دیا، تو جو کائنات کے سب سے اعلیٰ مخلوق بن سکتے ہو۔ قیامت کے دن کھلیں گے، یہی وہ آزمائش ہے جس میں تم یا جانور کی طرح رسوائی ہو جاؤ گے یا پھر اللہ کی قربت پا کر وہ مقام حاصل کر لو گے جو کسی کو نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اسے سب سے نیچے والوں میں لٹا دیا، مگر وہ جو ایمان لائے، نیک عمل کے، ان کے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے، انسان اپنے نیک عمل کی وجہ سے فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی عقل کو نظر انداز کر کے شہوت کے پیچھے بھاگے، گناہوں میں لت پت ہو جائے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہے۔ یہی اصل آزمائش ہے۔ اگر تمہیں عقل دی گئی مگر تم نے گناہوں کو نہ چھوڑا، تمہاری عقل تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، لیکن اگر تم نے اپنے خواہشات پر قابو پا کر اللہ کی اطاعت کی، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کا اجر رکھا ہے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔